اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا إلى آخر الآیہ۔ آج ہماری سورۃ النساء کا درس آیت نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے حوالے سے میں نے ترجمے کا ذکر کر دیا تھا۔ آج ہمارا درس تھوڑا سا مختصر ہوگا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے 15-20 منٹ ہم پڑھیں تو پوری توجہ سے بیٹھیے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، تقسطوا قسط سے، قسط کا مطلب ہے انصاف کرنا، فی الیتامہ یتامہ کے معاملے میں۔ اس کا سیاق و سباق میں نے سارا ذکر کر دیا تھا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، تو بس تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، 2 نکاح کر لو، ثلاثہ، 3 نکاح کر لو، اور رباع، 4 نکاح کر لو۔ اصل میں عرب کے اندر بیویوں کی تعداد متعین نہیں ہوا کرتی، تو اللہ نے 10 سے 20 سے وہ 3 کر دی، 4 کر دی، 2 کر دی۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ اس نوعیت کی بات کرتے ہیں، دیکھو قرآن نے تو شروع یہ کیا ہے کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، تو لہٰذا علماء کو ترغیب دینی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ 2 3 نکاح کریں، 4 نکاح بھی کریں، تو علماء کو ترغیب دینی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ترغیب اللہ رب العزت نے جو دی ہے تو وہ اس حساب سے دی ہے کہ جس میں تقویٰ کی رعایت ہو۔ تقویٰ کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی 1 سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے تو شریعت نے اس کو بالکل اجازت دی ہے، اور شریعت کی اجازت کو بالکل استعمال کرے۔ لیکن اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا، اس کو یہ معلوم ہے کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، تو اللہ تعدل فواحدہ، تو بس 1 ہی نکاح کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اس حوالے سے میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر پر ہندوستان کا بھی اثر ہے، اور اس نوعیت کی چیزیں بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر ہندوستان کا اثر ہو کہ وہ 1 ہی بیوی رکھنے کا قائل ہو یا اس نوعیت کی بات ہو، ضروری نہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے، جس شخص کو استطاعت ہو وہ کر سکتا ہے، اور اس کو کرنی بھی چاہیے اگر اس کو ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں تو 1 ہی پہ اکتفا کروں گا، اور گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے، بعد 4 افیئر چلائے ہوئے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے اگر اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، لیکن پھر بھی اس کی شرط یہ ہے اللہ تعدل، کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اس میں نے بس بنیادی بات سمجھائی، اس کے احکامات بڑے تفصیلی ہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، یہ یہاں پہلی مرتبہ غالباً آیا ہے، میں یہاں اس کو تھوڑا سا ذکر کروں۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، جن کو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مطلب باندی۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ باندی کا جو لفظ ہے یہ نیا ہو۔ ایسا ہوتا تھا کہ ایک لشکر نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا، اور وہ جو لشکر آیا ہے اس لشکر نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا۔ اس لشکر میں 10,000 لوگ تھے، 10,000 لوگ تھے، اور ان 10,000 لوگوں نے مسلمانوں کی بستی پر اٹیک کیا، اور مسلمانوں کی بستی میں بطور مثال 4,000 لوگ تھے۔ اب 4,000 لوگ مسلمانوں کی بستی میں ہیں، اور ان 10,000 نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا۔ اب یہ 10,000 جو اٹیک کر کے آئے اور مسلمان ان سے جیت گئے، ٹھیک ہے۔ جب مسلمان ان لوگوں سے جیت گئے تو اب جو ہے، اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ اس میں یہ ہے کہ اب مسلمانوں نے فتح حاصل کی، تو فتح حاصل کرنے کے بعد مجھے یہ مل نہیں رہا اس سے، مسلمانوں نے فتح حاصل کی، تو فتح حاصل کرنے کے اندر ان لوگوں کے بہت سے لوگ پکڑے گئے، جیسے 10,000 لوگ تھے، ان میں سے 1,000 مارے گئے، 9,000 لوگ پکڑے گئے۔ اب ان 9,000 لوگوں کو مسلمان جو ہے وہ اپنی جیل میں رکھے تو کیسے رکھیں؟
ٹھیک ہے نا. مسلمان اپنی جیل میں رکھیں تو کس طریقے سے رکھیں اور کیوں رکھیں جی؟ اب مسلمان ان کو اپنی جیل میں رکھ رہا ہے، اور جیل میں رکھنے کے بعد مسلمان کے پاس جیل کے اندر ان کو رکھیں، ان 9,000 کو جیل میں رکھیں. ٹھیک، ان 9,000 کو جیل میں، ان کو کھانا بھی کھلائیں، ان کو خیال بھی کریں، بیمار ہو جائیں ان کا علاج معالجہ بھی کریں. بھئی کیا مطلب؟ 4,000 لوگ ہیں اور انہوں نے 9,000 کی معیشت کو، 9,000 کو بٹھا کے کھانا کھلائیں. کیسے کھلائیں جی؟ اور کیوں کھلائیں ان کو کھانا جی؟ بنیادی وجہ ہے، وہ تو ہمیں مارنے آئے. اگر ہم ان 9,000 کو قتل کر دو تو ساری دنیا کے یہ مسلمان تو بہت بڑے ظالم ہیں، اور انہوں نے جو جب ہتھیار ڈال دیا تو پھر کیوں قتل کریں جی؟ جب ہتھیار ڈال دیے سامنے والے نے، اب ان کو ہم قتل نہیں کر سکتے. اب ان 9,000 کے اندر مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں جی، مرد بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں. اب ایسا ہوتا تھا کہ ان میل فیمیل ان دونوں کو مسلمانوں میں آپس میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، ان کو آپس میں تقسیم. اب یہ جو خواتین ہوتی تھیں، ان خواتین کو باندی کہتے تھے اور ان مردوں کو غلام کہتے تھے. خواتین کو باندی اور مردوں کو غلام. ٹھیک ہے، مرد غلام کہلاتے تھے اور خواتین باندیاں. مرد غلام اور خواتین باندی. باندی لفظ ہے، باندھی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ مسلمانوں میں آپس میں تقسیم کر دیے جاتے تھے. تو اب یہ جو باندی ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی حقوق تھے. اب اس لیے کوئی شخص نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتا تھا. اگر نکاح کے بغیر ان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی. اگر اس سے حمل ہو جائے تو وہ ام ولد ہو جاتی تھی، اور حمل نہیں ہوتا تو وہ باندی ہی رہتی تھی. تو اب یہ جو باندی ہے اس سے استمتاع حاصل کرنے کی اجازت ہے. استمتاع مطلب اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے. لیکن جب ایک بین الاقوامی قانون پاس ہو گیا، چونکہ اس زمانے میں ٹریولنگ نہیں تھی. اب کوئی شخص یہ کہ جی ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں جی، ہم ان کو واپس کیوں نہیں بھیج دیتے؟ کہ ہم واپس بھیج دیں تاکہ یہ دوبارہ جا کے دوبارہ تیاری کریں، دوبارہ مسلمانوں پہ اٹیک کریں. کیوں واپس بھیجیں جی؟ اگر کوئی ملحد و دہریہ یہ کہتا ہے ان کو واپس بھیج دیں، بھی کیوں واپس بھیجیں؟ اور ان کے واپسی پہ جو انہوں نے جانا ہے تاکہ یہ یہاں سے نکلے، یہاں پہ دوبارہ سارے کے سارے جمع ہوں، دوبارہ مسلمانوں پہ اٹیک کریں، تو پھر یہی انہی کے ساتھ مقابلہ کرنے پہ بیٹھے رہیں گے. تو اب یہ جو باندیاں ہیں، یہ جو غلام ہیں، یہ آپس میں متحد نہ ہو جائیں تو ان کو مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا، تقسیم کر دیا جاتا، اور پھر ان کے بھی حقوق ہوتے تھے. اچھا، یہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات، سب سے اہم اور پہلی بات جو میں بتانا رہ گیا کہ یہ باندی اور غلام کا سسٹم اسلام نے شروع نہیں کیا. زمانہ جاہلیت میں بھی یہی معاملہ تھا، اسلام نے اس کو جاری رکھا. کیسے جاری رکھا؟ ایسے جاری رکھا کہ فلاں معاملہ ہے غلام کو آزاد کر دو، فلاں معاملہ ہے اس کے عوض میں غلام کو آزاد کر دو، غلاموں کو دھوپ میں کھڑا نہ رکھو، غلاموں کو تکلیف نہ دو، غلاموں کے ساتھ یہ نہ، غلام کے ساتھ وہ نہ دو. اگر تمہاری باندھی ہے، اس کو حمل ہو گیا ہے، تو اب وہ تمہاری ام ولد ہو جائے گی، تمہارے بیٹے کی ماں ہو جائے گی، صرف باندھی نہیں رہے گی. ام ولد کے کچھ اور احکامات بھی ہیں، ان میں سے میں ایک ذکر کر رہا ہوں. تو او ما ملکت ایمانکم، یعنی نمبر 1 اپنی بیویوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہو، نمبر 2 اپنی باندیوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہو. لیکن آج سے تقریباً 100 برس پہلے ایک بین الاقوامی قانون پاس ہوا کہ ابھی ٹریولنگ آسان ہو چکی ہے، لہذا آسان ٹریولنگ کی وجہ سے اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا غلام بن کے رہے، بلکہ اگر کسی کی لڑائی ہوئی تو وہ معاہدہ کر کے ایک دوسرے کے غلاموں کو واپس کر دیں تاکہ وہ اپنے علاقے میں پہنچ سکیں، اور پھر اس قانون کے تحت وہ دوبارہ آ کے آپ پہ اٹیک بھی نہیں کر سکیں گے. بہت سارے تحفظات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. لہٰذا اب بین الاقوامی معاہدے کے اوپر پاکستان نے بھی دستخط کیے، ہندوستان کے بھی دستخط ہیں، انہیں تمام عالم اسلام کے جو مقتدر لوگ ہیں، ان سب کے ویلیویبل قسم کے لوگ ہیں، ان سب کے دستخط ہیں. لہٰذا اب کسی عورت کو باندھی بنانا درست نہیں ہوگا، کسی مرد کو غلام بنانا درست نہیں ہوگا. اب کوئی انسان غلام نہیں بن سکتا، اب کوئی عورت باندھی نہیں بن سکتی.
اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے، اسلام نے غلاموں کو حقوق دیے، اسلام نے باندیوں کو حقوق دیے کہ تم ان کو بلا وجہ نہیں مار سکتے، تم ان کو اور تم ان کو جا بجا ترغیب دی کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے کوئی بات نہیں، ایک غلام آزاد کر دو، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اچھا قسم توڑ دی ہے، قسم کھا لی ہے، غلط قسم کھا لی ہے، کفارے کے طور پہ ایک غلام کو آزاد کر دو۔ ایسے بہت سی چیزوں میں شریعت نے ایک غلام آزاد کرے گا اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ تو شریعت نے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی تھی۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم غلطی نہیں کرو گے۔ اس کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور ترغیبی باتیں بھی ہیں، اور ترغیبی باتیں ضروری بھی ہیں کہ ایک چیز ہے جو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جو ذی استعداد لوگ ہیں، جن کے پاس استعداد ہے، اگر وہ اپنے کر سکتے ہیں اور ان کو خواہش اور ضرورت بھی ہے تو ان کو دوسرا نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور شریعت نے جو اجازت دی ہے اس اجازت کو اللہ نے مشروط قرار دیا ہے۔ اللہ، اس کے اوپر بہت سی باتیں ہیں، میں یہاں پر اور عام طور پہ دروس میں نہیں کرتا ہوں۔ اس کے اندر جو بھی باتیں وہ ترغیبی باتیں ہم جو کرتے ہیں ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں، اجتماعی طور پر نہیں کرتے۔ جی جب قرآن نے اجتماعی طور پہ کیا تو آپ اجتماعی طور پہ کیوں نہیں کرتے؟ جی ہاں، ہماری کمی ہے، ہماری کمزوری ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ اجتماعی طور پر اس کو نہیں بتا سکتے۔ انفرادی طور پر جو کوئی اپنے حالات رکھے گا اور اس کا تقویٰ اور عدل اس کے سامنے ہوگا تو اس کو ہم ترغیب بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ جب قرآن میں ترغیب دی، حدیث میں ترغیب دی، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ جی شریعت کوئی میری تو نہیں ہے، شریعت کوئی کسی مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی تو نہیں۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کی اجازت ہے، نہ کسی عورت کی ہے کہ وہ کہ جی یہ تو ہمارے حقوق کے مارے جائیں گے، اور جو شور وہ صرف میرے ہیں، جو آپ نے خریدا ہوا ہے شور کو، کہ وہ صرف آپ ہی کے ہیں۔ تو پھر تو عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ جی عورتوں کے بہت سے معاملات ہیں۔ عورتیں مہینے کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جو معذور ہوتی ہیں ان ایام کے اندر، ایسے ہی عورت کے اور بھی بہت سے معاملات، جیسے بچوں کی پرورش عورت کی ذمہ ہوتی ہے، بچوں کی تربیت عورت کی ذمہ ہوتی ہے، مرد کی ذمہ تو باہر کے معاملات ہیں۔ جو بنیادی طور پہ معاملات ہیں، اگر ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا شروع ہو جائے شریعت کی روح سے تو یہ معاملات ایسے ہیں۔ ہمارے عام طور پہ وہی لوگ ڈسکس کرتے ہیں جن کو شریعت کی خبر ہی نہیں ہوتی، تو وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے ان سے ہم کیسے ڈسکس کریں گے جن کو شریعت کی بنیادی پتہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، معرکۃ الآراء، آج کل یہ چیز بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بہت سے حقائق ہیں جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ اس کے اوپر اس نوعیت کا احتجاج کرنا شروع ہوتے جی شریعت نے کیسے اجازت دے دی مرد کو، عورت کو کیوں اجازت نہیں دی، بہت سے معاملات۔ وآت النساء، اور میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت ہی زیادہ مشکل چیز ہے خواتین کے لیے۔ وآت النساء، یہ حکم نمبر 3 ہے، وآت النساء صدقاتہن نحلہ۔ ہم ایک آیت پڑھ لیں تاکہ عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو۔ وآت النساء، عورتوں کو دو، صدقاتی، صدقہ یہ مہر کی جمع ہے، ان کے مہر، ہن ان خواتین کے مہر، نحلہ آسانی کے ساتھ ان کے مہر جو ہے وہ ادا کرو، ان کے مہر جو ہے وہ انصاف سے، صحیح طریقے سے انصاف کرو۔ وآت النساء صدقاتہن نحلہ، ان کو ان کا مہر انصاف کے ساتھ دو، ان کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ دو۔ نحلہ کا ایک ترجمہ خوشی کے ساتھ ہے، یہ خوشی کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے، ان کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ دو۔ اور اس سے معاملہ سمجھ میں ہے کہ مہر اتنا رکھنا چاہیے جو خوشی سے ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النساء برکۃ ایسرہن صداقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جن کا مہر جو ہے وہ آسان ہو، مہر کم ہو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ تم کو اس میں سے دے دیں کچھ بھی، نفسن اپنی خوشی سے، فکل تو کھاؤ پیو، ہنی مری، اچھا کھاؤ، بہتر کھاؤ، تمہیں اس کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہو گیا۔ آیت نمبر 5 تحفظ ہے اموال یتامہ کا تحفظ، اس کے چند ایک جزئیات ہیں، آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ، اس کا ذکر ہم آئندہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔